بہتر ہے کہ بچپن سے ہی علم حاصل کیا جائے، اور اگر عمر دراز ہو چکی ہے تو مایوس نہ ہو جی، وہ آخرت میں سوال کرے گا علم کے بارے میں۔ تو عمر کا معاملہ علم سے تعلق رکھتا ہے اور نہیں بھی، کیونکہ وہاں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، وفی روایت مسلمہ۔ آپ کی حدیث میں علم کا ذکر آیا، عمر کا نہیں آیا، کہ ابن ماجہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کی طلب، علم کا حاصل کرنا، علم کو کوشش کرنا، حاصل کرنا، یہ فرض ہے عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی۔ تو لہذا ہے یہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اگر چلیں تو، اور پھر دیکھیے گا کہ یہاں فرمایا کہ تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے اگر چین تک بھی جانا پڑے تو جاؤ۔ یونان کے بعد پہلا نمبر اس زمانے میں چین کا ہی تھا، اور دین کے بارے میں تو یہ آیا ہے کہ چند کلمات بھی اگر سیکھتے ہوئے اس کا انتقال اگر ہو گیا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، کیونکہ وہ علم دین سیکھنے کی فکر میں تھا اور انتقال ہو گیا۔ ایک علم ایسی دولت ہے جو بانٹنے سے نہیں گھٹتی اور بڑھتی ہی جاتی ہے، اور کبھی چوری نہیں ہو سکتا، اور کبھی کوئی اگر مانگے تو مانگنے سے نہیں مل سکتا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے کرشمے دکھاتا ہے، ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو ہمارے سبق کے لیے ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو 40 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ رسی سے پتھر گھس گیا۔ یہ ہدایت صرف انہی کے لیے نہیں تھی بلکہ سبھی کو اس سے ہدایت لینی چاہیے۔ رات میں دن میں کچھ ٹائم نکال کر علم کی جدوجہد کرنی چاہیے تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے، آخر دم تک یہ رہنا چاہیے۔